موضوع الدرس في أحوال الأشقياء وما لهم سورة المدثر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قال المؤلف المحدث المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى لواحة للبشر. قال مجاہد رحمہ اللہ تعالی إلى الجلد یعنی جلانے والی جلد کی. وقال ابن تلفح الجلد لفاتا فتضع اسود من اللیل. وہ ایسی جلد کو جلا دے گی سیاہ ہو جائے گی جیسے رات سیاہ ہوتی ہے. وقال زید نصرو وجسادہم علیہا اور جلد جل جانے کے بعد نیچے کا جسد جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. وقال قتادہ لواحۃ للبشر حراقۃ للجلد جلد کو جلانے والی. وقال ابن عباس ترک بشرۃ الانسان ایسی آگ ہوگی کہ جو جلد کو جلائے گی. اب یاد رکھو یہ جلد کا کیوں ذکر آیا ہے کہ جلد کے جلانے والی اور چمڑے کے جلانے والی. اس کی وجہ یہ ہے یاد رکھو ورنہ آگ تو سب کو جلاتی ہے. جب کسی چیز کو آپ آگ میں ڈالیں گے تو صرف چمڑا تو نہیں جلے گا سب کچھ جل جائے گا. لیکن تکلیف جو ہے وہ جلد میں ہوتی ہے. اس کی مثال سمجھیں کہ آپ نے انجیکشن لگانا ہو تو جب وہ سوئی رکھیں گے نا جب جلد سے سوئی کراس کرتی ہے آپ کو درد ہوتا ہے اس کے بعد نہیں ہوتا. تو تکلیف کا اصل مرکز ہی جلد ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے بار بار جلد کا ذکر فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. اگر ایک چمڑا جلے گا تو فوراً ہم ان کو دوسرا چمڑا دے دیں گے تاکہ اور زیادہ سے زیادہ عذاب ان کو چکھا جائے. تو اس لیے جلد کا ذکر جو ہے وہ بار بار آیا. علیہا 19. قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ای من مقدمی الزبانیہ عظیم خلقہم غلیظ خلقہم. اللہ نے وہاں جو 19 فرشتے رکھے ہیں گویا کہ وہ زبانیات جو خزنہ جہنم کے گویا وہ سردار ہوں گے اور ان کا بہت بڑا اللہ نے جثہ بنایا ہے اور بڑے تند خو اور سخت ہوں گے. جیسا کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے میرے آقا نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ جبرائیل میں تجھ کو تمہاری اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں جس میں تم کو اللہ نے پیدا کیا. جبریل آتے تھے انسان کی شکل میں آ جاتے لیکن اصلی شکل جو ہے اور یہ بھی میں یاد رکھے مسئلہ کہ تمام انبیاء میں
جبریل علیہ السلام کی اصلی شکل بھی ما سوائے حضرت محمد مصطفیٰ کے کسی نے نہیں دیکھی ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم. یعنی یہ رؤیت اصلیہ جو ہے جبریل کی، یہ بھی صرف حضور علیہ السلام کو ملی، باقی کسی پیغمبر نے جبریل کو اصلی صورت میں نہیں دیکھا. تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے اور قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، 2 دفعہ حضور نے دیکھا ہے. ایک دفعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکے میں موجود تھے، مکے سے باہر موجود تھے، تو جبریل اپنی اصلی صورت میں آیا، اور اس کی اصلی صورت کا یہ عالم تھا کہ یہ زمین سے لے کر آسمان تک کا جو خلا ہے یہ سارا بھر گیا اس کے پروں سے. فَأُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بے ہوش ہو. جبریل علیہ السلام نے فوراً اپنی شکل بدلی، انسانی شکل میں آئے اور حضور کے قریب آئے اور کہا یا رسول اللہ انت نبی انت محمد وانا جبرائیل. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ میں جبریل ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَهُ 600 جناح، جبریل کے 600 پر تھے. قد سد الافق، ایک حدیث میں قد ملأ الافق. تو جبریل علیہ السلام کو حضور نے فرمایا بھی جبرائیل یہ تمہارے اتنے پر ہیں؟ اور بھی اللہ کے فرشتے ہیں جن کے پر تم سے بھی زیادہ ہوں. اور نے کہا حضور میرے تو 600 پر ہیں، اللہ کے تو ایسے بھی فرشتے ہیں جن کے 5,000 ہزار پر ہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کے خوف سے، دہشت اور جلال سے ایسے سکڑ جاتے ہیں. تو ایک دفعہ حضور پاک نے جبریل کو اصلی شکل میں زمین پہ دیکھا، اور دوسری دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو آسمانوں میں دیکھا. آسمانوں میں جب حضور پاک اللہ تعالی کے دربار سے واپس آ رہے تھے، اس وقت جبریل علیہ السلام کو دیکھا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب تھے جبریل علیہ السلام. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرۃ المنتہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا. وہ اس وقت آسمانوں میں تھے اور سدرۃ المنتہا کے قریب تھے. تو اللہ کے فرشتوں کو بھی اس کی اصلی حالت میں دیکھنا جو ہے یہ ہر بندے کی طاقت نہیں ہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. اور دیکھنے کے بعد بھی یعنی ایسی تاثیر ہوئی کہ اغمیہ بے ہوش ہو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو فرشتے ہیں نا جی، عظیم خلق، ان کی بہت بڑا عظیم جثہ ہے اور بڑے غصے والے ہیں اور بڑے جوش والے ہیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں. کیونکہ فرشتوں کی شان یہی ہے کہ لا یسبقونہ بالقول، اللہ کے حکم سے پہلے کوئی جلدی نہیں کرتے اور اللہ کے حکم کے مطابق تعمیل کرتے ہیں. جیسے قرآن میں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے. اور اتنے اللہ کے فرشتے ہیں کہ جن کا عدد کوئی نہیں جانتا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے رب کا جو لشکر ہے اس کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بیٹھے تھے مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں، فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، حضور پاک نے سر مبارک اٹھایا آسمان کی طرف اور اس کے بعد فرمایا اَتَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِتَّ، فرمایا آسمان سے آواز آ رہی ہے چرچراہٹ کی، اور فرمایا آنی بھی چاہیے.
عتید کہتے ہیں جب آپ پلان رکھتے ہیں نا اونٹ پہ لکڑی کا، اور اس پر جب بوجھ آئے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو عربی میں عتید کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اتت السماء وحق لها انت اتا، اور آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آنی بھی چاہیے۔ ما من موضع قدر شبر فی السماء الا ملک ساجد او راکع او قائم یسبح للہ۔ آپ نے فرمایا آسمان پہ ایک بالشت کے برابر بھی جگہ نہیں ہے مگر اللہ کا کوئی فرشتہ یا کھڑا ہے یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے، یسبح و یقدس للہ، اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ اور فرشتوں کا وظیفہ ہے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، تو اتنے اللہ کے فرشتے ہیں، اور پھر جو جہنم پہ ہیں وہ تو خاص فرشتے ہیں، اللہ رحمت فرمائے۔ وقد قال لي ابن حاتم حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا ابن ابي زائدة قال اخبرني حارث بن عامر عن البراء رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى عليها 19 ان رهة من اليهود سألوا رجلا من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن خزانة جہنم، یہودیوں کی ایک جماعت نے ایک صحابی سے پوچھا کہ جہنم پر کتنے اللہ کے فرشتے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اس نے آ کے حضور پاک سے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً وحی نازل فرما دیا علیہا 19 فأخبر أصحابه وقال ادعوهم اما انی سائلهم من تربة الجنة ان تونی انها درمکة بیضاء۔ اور میں بھی ان سے پوچھوں گا کہ جنت کی جو زمین ہوگی اس کا کیا حال ہوگا، اور آپ نے خود بھی بیان فرما دیا کہ وہ ایسے ہوگی چٹیل، جیسے درمکہ کہتے ہیں جیسے کوئی روٹی پکی ہوئی ہو۔ فجاءوا فسالوا عن خزنة جهنم فأهوى بأصحاب كفيه مرتين فأمسك الإبهام في الثانية ثم قال أخبروني عن تربة الجنة فقالوا أخبرهم يا ابن السلام۔ انہوں نے ابن السلام سے کہا یاد رکھو یہ عبداللہ ابن السلام جو ہیں یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے احبار تھے، لیکن اللہ جب راضی ہوا تو آپ کو اللہ نے اسلام قبول فرمانے کی توفیق دے دی، تو عبداللہ ابن السلام پھر مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ۔ فقال كأنها خبزة بيضاء، اس نے کہا حضور جنت کی زمین ایسے ہوگی جیسے سفید روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ان الخبز انما يكون من الدرمک، کہ لیکن وہ روٹی جو ہے درمک یعنی خاص آٹا ہوتا ہے جو زیادہ سفید ہوتا ہے۔ هكذا وقع عند ابن ابي حاتم البراء المشن جابر عبد الله كما قال الحافظ ابو بكر البزار في مسنده حدثنا احمد بن عبد قال اخبرنا سفيان ويحيى بن حكيم حدثنا سفيان عن مجاهد الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلب اصحابک اليوم فقال بأي شيء قال سألتهم يهود هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة أهل النار قالوا لا نعلم حتى نسأل نبيا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا کہ حضور آج آپ کے صحابہ جو تھے وہ مناظرے میں ہار گئے، مغلوب ہو گئے۔ یہودیوں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں بتائیں کہ جہنم پہ کتنے فرشتے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا ہمیں کیا پتا ہے، اللہ کا رسول جانتے ہیں، ہم جب تک حضور سے نہیں پوچھیں گے ہم نہیں بتا سکتے ہیں۔ فقال رسول الله فغلب قوم يسألون عما لا يعلمون فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا یہ عجیب بات ہے بھی کیسے غالب آ گئے، ایک آدمی ایک چیز نہیں جانتا، اس میں کون سا غلبہ مغلوبی ہے؟ بھائی صحابہ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس میں کون سا غالب آ گیا کون سا مغلوب آ گیا؟ میں بلاؤ اللہ کے دشمنوں کو۔
اس کے بعد جناب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، ان کو بلائیں، علیہ بیادا الا لکنہم قصالوا نبیہم ان یریہم اللہ جہرتن. آپ نے فرمایا ان دشمنوں کو بلاؤں، یہ تو وہ یہودی، وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ ہم خدا کو براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں. فأرسل إليهم فدعاهم قالوا يا أبا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کی کنیت ہے. کم عدت خدنت اہل النار قال هكذا وتبكفي ثم تكفي مرتين واخذ واحد وقال لاصحابه. آپ نے ہاتھوں کو بند کر کے سمجھایا، پھر ایک انگلی روک، یعنی 19 کا عدد ہے، آپ نے بتلا دیا. ان سألتم من تربت الجنة وهي الدرمك فلما سألوه فأخبرهم بدخل النار قال رسول الله ما تربت الجنة من بعض إلى بعض فقالوا خبزة يا أبا القاسم قال الخبز من الدرمك. وهكذا رواه الترمذي عند هذه الآية النبي عمر عن شيبان قال والبزار لا يعرف الله من حديث مجالد. وقد رواه الإمام أحمد بن المديني عن سفيان بنقصه الدرمك فقط. تو اب ایک بات اپنے دماغوں میں رکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اسلام کے، اللہ کے پیغمبر کے سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہے. اور قرآن نے بھی فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، یعنی مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی. اور یہ یہود جو ہیں مکار بھی ہیں، عیار بھی ہیں، غدار بھی ہیں. اور یہ یہودی ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ الزام لگائے، آپ کو اتنا ستا دیا. موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کو کہتے کہ اے بدبخت قوم کیوں مجھے ایذا دیتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول نہیں. اسی طرح حضور کے زمانے میں بھی سب سے بڑی دشمنی کرنے والے کون تھے؟ یہود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کرنے والے کون تھے؟ یہود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی عورت کون تھی؟ یہودیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے پروگرام بنانے والے، آپ نے جانا تھا یہودیوں کے علاقے میں، تو انہوں نے انتظام کیا کہ بھئی چھت کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ لو اور حضور کی جگہ دیوار کے بالکل نیچے بناؤ، جب آپ بیٹھ جائیں تو اوپر سے پتھر گرا دو گے، پتھر گرے گا حضور شہید ہو جائیں. یعنی حضور کی قتل کی سازش کرنے والے یہود. جنگ احد میں شکست کا سبب بننے والے یہود تھے کہ عبداللہ ابن ابی اپنے 400 ساتھیوں کو لے کے نکل گیا فوج. اور اسی طرح سے یعنی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جتنے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے ہیں وہ سب یہودی تھے. سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جتنے بڑے بڑے فتنے ہوئے ان کے پیچھے بھی یہودی تھے. اور ساری دنیا میں یہ روافض کا، شیعہ کا جو فتنہ پھیلا ہے اس کی بنیاد بھی یہودی تھی. عبداللہ ابن سبا تھا جو یہودی تھا، حسن ابن صباح تھا جو یہودی تھا. خوارج کی بنیاد رکھنے والے یہودی تھے. سیدہ عائشہ پہ تہمت لگانے والے یہودی تھے. سیدہ عائشہ اور سیدنا علی کی جنگ کرانے والے یہودی تھے.
سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کو لڑانے والے یہودی تھے، اور جو حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ ہے جو جنتی ہوگا، الا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ۔ یہیں سے دین سمجھا کرو، ورنہ حضور فرماتے جو میرے طریقے پہ ہے بس، لیکن فرمایا نا الا ما انا علیہ واصحابی، کہ جیسے قرآن محمد کے بغیر سمجھ نہیں آتا، شریعت بھی صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آتی، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس لیے فرمایا کہ الا ما انا علیہ واصحابی، ہم نے تو قرآن میں حکم پڑھا ہے نا نماز کا، نماز پڑھ کے حضور کو دیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ ہم نے تو حج کا حکم پڑھا ہے، حضور کے ساتھ حج میں جانے والے، احرام باندھنے والے، لبیک پڑھنے والے، طواف کرنے والے، صفا دوڑنے والے، مینا عرفات جانے والے، مزدلفہ میں رات گزارنے والے، کنکریاں مارنے والے، ہر دین کا گواہ کون ہے؟ صحابہ ہے۔ اگر صحابہ پہ ایمان نہیں ہے تو گویا محمد مصطفیٰ پہ ایمان نہیں ہے۔ تو اب یاد رکھیں کہ 72 فرقہ جو جہنم میں جائے گا، وہ سارے کے سارے 72 فرقہ جو ہے اس کی بنیاد رکھنے والے یہودی ہیں۔ یہ جتنے باطل فرقے تھے، کرامیہ تھے، قدریہ تھے، مشبہہ تھے، جبریہ تھے، یہ سارے معتزلہ تھے، سارے فرقوں کی بنیاد رکھنے والے یہودی ہیں۔ اور حضور کے زمانے سے لے کر آج تک عالم اسلام کو نقصان پہنچانے والے یہودی ہیں، سرکار دو جہاں اور ازواج مطہرات کے خلاف لکھوانے والے یہودی ہیں، کارٹون بنانے والے یہودی ہیں، 50 لاکھ ڈالر لے کے فلم بنانے والے یہودی ہیں، پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کو لڑانے والے یہودی ہیں۔ آج پورے عالم میں جو جھگڑے ہیں، جو انتشار ہے، جو فتنے ہیں، ان سب کے پیچھے یہودیت ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ دین کو سمجھا کریں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اور عالم اسلام کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں۔ واللہ اعلم۔ انشاءاللہ اب چونکہ حجاج کرام آ گئے ہیں اور ان کا حق اب زیادہ بنتا ہے، تو انشاءاللہ جمعہ کے دن سے پھر تقریریں شروع ہو جائیں گی، سبق جو ہے یہ بند ہو جائے گا۔ کل تو جمعرات ہے، جمعرات ویسے چھٹی ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں اخلاص بھی دے، استقامت بھی دے، سیت و عافیت بھی دے، حق بات کہنے کی جرت بھی دے، اور حق سمجھانے کی اور حق پہنچانے کی طاقت بھی عطا فرمائیں۔ اور انشاءاللہ آپ دعا کرتے رہیں گے تو اللہ کی رحمت سے پھر گاڑی چلتی رہے گی۔ اب اس نے مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ اب آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے انشاءاللہ 8 تاریخ کو، اگر کوئی آدمی 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ کے طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لے، جو جب 10 کو آئے گا تو طواف کرے گا، صفا مروہ نہیں دوڑنی پڑے گی کیونکہ وہ پہلے دوڑ کے جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک راستہ ہے، کوئی کمزور ہے، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ویل چیئر پہ ہیں، مجبور ہیں، چلو دوڑ لے، ورنہ افضل یہی ہے کہ جب انشاءاللہ آپ واپس آئیں گے
تو 4 چیزوں کی ترتیب کا خیال رکھیں. اس کو علماء نے جمع کیا ہے رنحت. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. رنحت کیا معنی؟ رے سے رمی، نون سے نہر، اور ہے سے حلق، توئے سے طواف. یعنی پہلے آپ کنکری ماریں گے، کنکری مارنے کے بعد آپ قربانی کریں گے، قربانی کے بعد آپ سر منڈوائیں گے. اسی ترتیب پہ عمل کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ 10 کو تشریف لائے، آپ نے کنکری ماری، اس کے بعد قربانی کے بعد آپ نے حلق کرایا، پھر آپ نے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور طواف زیارت کے لیے تشریف لے آئے. تو افضل یہی ہے کہ جب آپ طواف زیارت پہ ہیں تو صفا مروہ بھی دوڑ لیں. اور ویسے ایک مشورہ ہے، مشورہ یہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد ہی صفا دوڑنا. 8 کو کوئی کیا خیال ہے آپ کا حرم خالی پڑا ہوگا؟ تو 8 کو بھی ہم رگڑا بھگتے ہیں اور 10 کو بھی بھگتے ہیں. کیا فائدہ ہے بھائی؟ احرام باندھ ہو جاؤ بنا آرام سے، واپس آ کے ایک ہی رگڑا بھگتو نا، 2 دفعہ تو رگڑا نہ بھگتو. اچھا پھر مشکل تو طواف ہے، صفا مروہ تو مشکل ہے ہی نہیں. اللہ حکومت کو جزائے خیر دے، اب تو 4 منزلیں صفا مروہ ہے، نیچے کریں، اوپر کریں، اور اوپر کریں، اور اوپر کریں. تو وہ تو اب مسئلہ ہی نہیں رہا نا صفا مروہ. پہلے دور میں صفا مروہ مشکل ہوتی تھی کہ بندے بلاک ہو جاتے تھے، پھنس جاتے تھے. اب تو کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ. تو اس لیے طواف زیارت کریں اور پھر صفا مروہ دوڑیں. کہتے ہیں کہ میرے والدین زندہ ہیں، میں ان کی طرف سے اگر عمرہ کروں بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. لیکن احتیاط اس میں ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھائی زندہ تو ہیں، کیا بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، سفر کے قابل نہیں ہیں، یا ان کے پاس سفر کی طاقت ہی نہیں، پیسہ ہی نہیں ہے، تو آپ ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں. اور اگر اللہ نے ان کو توفیق دی ہے تو خود کریں. کہتے ہیں جی کہ میرے دادا دادی جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، میں ایک ہی عمرہ دونوں کی طرف سے کر سکتا ہوں؟ بالکل نہیں جناب، ایک عمرہ ایک کے لیے، ایک حج ایک کے لیے. ابھی یہ دادا دادی سے بھی ماشاءاللہ یعنی گزارا کرنا چاہتا ہے نا، بھی دونوں سب عمرہ کرو اور دونوں کی جان چھڑواؤ، اور کیا ہے. میں اپنا حج کر چکا ہوں اور میں نے اب حج بدل کرنا ہے، بالکل جائز ہے. لیکن جب بھی احرام باندھیں، جہاں بھی جائیں، دل میں نیت یہ ہوگی یہ میرے فلاں آدمی کی طرف سے ہے، باپ کی طرف سے ہے، ماں کی طرف سے ہے، کوئی عزیز ہے اس کی طرف سے ہے، تو حج بدل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ ضرور یاد رکھا کریں کہ حج بدل ایک تو اس آدمی سے کرائیں جو مسئلے بھی سمجھتا ہو، یعنی مطلق جاہل نہ ہو. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن نے حج بدل جو ہے کاروبار بنایا ہوا ہے، وہ 8-10 آدمیوں کا حج بدل پکڑیں گے، ان کا تو 20,000 ریال ہو گیا نا جی، اس سال کی تنخواہ آ گئی نا. عرفات میں دعا کر لے گا اللہ سب کو بخش دے، بس جان چھٹی. حج نہیں ہوگا. حج اس کو دے جو ذمہ دار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو اور سمجھتا بھی ہو مسئلے کو. میں حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا ہوں اور لوگوں کو دھکے بھی نہیں دینا چاہتا، تو دن میں 11 بجے آ جائیں کوئی دھکے نہیں، رات کو 1 بجے آ جائیں کوئی دھکا نہیں. پھر رات جاگو نا، محنت بھی کرو نا جناب. رات کو آپ 12-1 بجے کے بعد آئیں، آرام سے بوسہ ہو جاتا ہے. دن میں آپ 11 بجے آئیں، دھوپ ہوگی لیکن بوسہ ہو جائے گا. عید الفطر سے لے کر اب تک میں نے 2 عمرے کیے ہیں.
اگر تم حج پڑھو گے تو دم دو گے، حج نہیں پڑھو تو کوئی دم نہیں۔ اگر جنازے کی نماز کھڑی ہے اور 2 تکبیریں گزر گئی ہیں، ہم بعد میں ملے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ دعا پڑھتے رہیں۔ جب امام سلام پھیرے تو آپ جلدی سے اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اپنی تکبیریں کہہ لیں بس۔ لیکن وہ تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد کہیں۔ یہ نہ ہو کہ میت تو قبرستان پہنچ جائے اور آپ کھڑے ہیں اللہ اکبر، یہ ناجائز ہے۔ ہمارے حاجی ہیں نا ماشاءاللہ، بزرگ ہیں ہمارے، یہ نماز کی نیت کرے نا جی، امام فاتحہ پڑھ لے گا، یہ ابھی نیت کر رہا ہوتا ہے 4 رکعت نماز عشاء بروز بدھ بوقت 8:15 بجے مسجد الحرام، پیچھے اس امام اللہ اکبر۔ یہ خالص بدعت ہے، ثواب کے بجائے گناہ ہے۔ نیت کا معنی یہ ہے میرے محترم، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اب ہم کھڑے ہیں، کون سی نماز پڑھیں گے؟ بس نیت ہو گئی اللہ اکبر، نیت ہے تو کھڑے ہیں نا۔ نیت کا معنی ہوتا ہے مقام النیت القلب، نیت دل میں ہوتی ہے، زبان سے استحضار ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ چونکہ لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، کہہ دیا انشاء اللہ اکبر تو تب بھی کوئی بات، لیکن یہ اتنی بڑی لمبی چوڑی نیت کہ امام نے فاتحہ ختم کر دی اور یہ ابھی نیت میں کھڑا ہے، یہ تو نیت نہ ہوئی، یہ تو اچھا خاصا کوئی جھگڑا ہوا کہ میں حرم کے حدود میں رہتا ہوں، میرا محترم جو مکے میں رہتے ہیں، جدے میں رہتے ہیں، بحرہ میں رہتے ہیں، یعنی جو میقات کے اندر رہتے ہیں، حرم میں ہوں یا حل میں ہوں، ایک آدمی جموم میں رہتا ہے، ایک آدمی وادی فاطمہ میں رہتا ہے، ایک آدمی شمیسی میں رہتا ہے، ایک آدمی جدے میں رہتا ہے، سب کا حج افراد ہوگا، صرف حج تمتع اور قران ان کا ہے جو میقات کے باہر سے آتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ حج کے دوران میں غسل واجب نہیں ہوا، ویسے آدمی غسل کرنا چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ غسل کرے گا تو چادر کھولنی پڑے گی، کیونکہ اس کے اندر عمرہ باندھا ہوا ہے اس نے، جب چادر کھلے گی تو عمرہ تو بھاگ جائے گا نا۔ کیا عقل ہے، اللہ عالم۔ اللہ کے بندے، حج میں تو غسل کرنا سنت ہے، حضور نے مینا میں غسل کیا، عرفات میں غسل کیا، غسل کرنا تو سنت ہے۔ صابن خوشبو والا استعمال نہ کریں، سادہ پانی بہا لیں، چادر کھول دیں، کھل جائے، پھٹ جائے، یہ تھوڑا کہ عمرہ چادر کا نام ہے بھاگ گیا عمرہ ہمارا۔ چادر گندی ہو گئی بدل دیں، میلی ہو گئی اور پہن لیں۔ بہرحال آپ مکے میں رمضان سے ہیں، آپ کا حج افراد ہے، آپ جس کے لیے کرنا چاہتے ہیں جب نیت کریں اس کی نیت کریں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے عمرے کا طواف کیا لیکن کندھا ننگا کرنا بھول گیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ کندھا ننگا کرنا سنت ہے، ثواب ہے، لیکن بھول جائے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ رمل بھول گیا کوئی جرمانہ نہیں۔ اچھا رش زیادہ ہے اور عمل کر ہی نہیں سکتا، آگے پیچھے بندے پیک جا رہے ہیں، تب بھی کوئی بات نہیں۔ ایک عورت نے طواف کرنے کے بعد صفا مروہ نہیں دوڑی، بال کٹوا دیے، دم پڑ گئی۔ دوسرے دن صفا مروہ دوڑی، کیا فائدہ ہوا؟ تو بال کٹ گئے پہلے، لہذا دم پڑ گئی ایک بکری۔ دم کیا ہے؟ دم کا معنی ہے ایک بکری لے کے ذبح کرو
اور اہل مکہ کے فقراء میں غریبوں میں تقسیم کر دو، یہ ہے دم۔ کہتے ہیں جی کہ میں مطاف میں لوگوں کو زمزم پلاتا ہوں، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ جب آپ ان کو پانی کے لیے روکیں گے ان کا رخ بدل جائے گا، سینہ پھر جائے گا، تو کیا فائدہ ہوا، کتنا ثواب ہوا آپ کو؟ آپ نے پلانا ہے وہاں کھڑے ہو جائیں جہاں لوگ طواف ختم کر کے آئے، آپ پانی پلاتے رہے، صفا مروہ دوڑ کے ختم کر کے آئے، آپ پانی پلائیں۔ دوران طواف جو آپ شروع ہو جاتے ہیں، یہ نیکی اچھی کرے گا، ان کا طواف ہی خراب کر دیا۔ اور دوسرا سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پانی جب گر جاتا ہے تو نیچے سنگ مرمر ہے، اگر آدمی کا پاؤں سلپ ہونے، کئی لوگ ہیں بیچارے جن کی گردن جا کے لگی پتھروں کو۔ ہر جگہ زمزم موجود ہے، اللہ حکومت کو جزائے خیر دے، کوئی جگہ ہے جہاں زمزم نہ ہو؟ ہر جگہ ڈول رکھے ہیں، گلاس رکھے ہیں، آرام سے زمزم پیئیں۔ کہتے ہیں جی کہ مثلاً میرا ایک مکان ہے یا دکانیں ہیں، ان کو میں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو زکوٰۃ وہ پیسے پہ ہوگی جو آمدنی ہوگی، مکان پہ نہیں ہوگی زکوٰۃ۔ یعنی پراپرٹی کی قیمت نہیں لگائیں گے، جو کرایہ آ رہا ہے اس کو ہم جمع کریں گے، سال کے بعد زکوٰۃ دیں گے۔ طواف کا مسنون طریقہ یہ ہے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوں، اس کا آخری کنارہ جو ہے آپ کے کندھے کے برابر ہو، وہیں آپ نے نیت کی، تھوڑا سا آگے بڑھیں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے چل پڑیں، اور چلیں اس انداز میں کہ نظر نیچے ہو اور زبان پہ ہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسے چلیں آرام سے، نظر نیچے رکھیں، نظر بر قدم، تاکہ کسی غیر محرم پہ نظر پڑے ہی نہیں۔ آرام سے چلتے چلتے جب آپ آ جائیں رکن یمانی پر، وہاں رک جائیں اور دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پہلی دفعہ، بعد میں صرف اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ جو تمہیں یاد ہے، درود شریف یاد ہے، کلمہ شریف یاد ہے، آیت کریمہ یاد ہے۔ اور ایک مسئلہ سمجھ لو کہ طواف میں ایک آدمی نے طواف کیا، حجر اسود سے شروع کیا، 7 چکروں میں ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ وہ جاہل آدمی ہے، اس کو آتا شاتا ہی کچھ نہیں، اس نے کچھ نہیں پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، طواف چکروں کا نام ہے، وظیفہ پڑھنے کا نام نہیں۔ چکر لگانا تیرا کام، منظور کرنا میرا کام۔ تم بس چکر لگاؤ، کچھ نہ پڑھو۔ صفا مروہ دوڑا، ایک لفظ بھی نہیں کہا، قبول ہے؟ کیوں؟ صفا مروہ میں 7 چکر لگانے کا نام ہے، وظیفے پڑھنے کا نام تو ہے نہیں۔ یہ تو علماء نے کتابیں اس لیے لکھی تھی کہ حاجی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں، چلو بھئی ان کو کسی کام تو لگا دو نا، کہ یہ پہلے چکر کی دعا ہے یا دوسرے چکر کی دعا ہے، ورنہ یہ تو بدعت ہے، حضور پاک نے تو یہ دعائیں نہیں مانگی ہیں۔ کیوں؟ ہمارا حاجی بادشاہ ہے نا، حرم میں بیٹھیں گے نا، تمام دنیا جہان کے قصے کریں۔ صحیح حدیث ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسجد میں بیٹھ کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کی نیکیاں ایسے گر جاتی ہیں جیسے خشک درخت کے پتے سخت ہوا میں گر جاتے ہیں، اس کی ساری نیکیاں گر جاتی ہیں۔
کیا فائدہ ہوا ابھی حرم میں آنے کا؟ قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو، اللہ اللہ کرو، ذکر کرو، کچھ نہیں کر سکتے ہو چپ کرو، الگ بیٹھ جاؤ، گپ شپ لگانی ہے باہر جا کے لگا لینا۔ فجر کی نماز کے بعد اگر طواف کیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد، یہ جو گھڑیوں میں ٹائم ہے نا، یہ سورج نکلنے کا، اشراق کا ٹائم نہیں ہے، یہ اس کے 20 منٹ بعد نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ تو شروع کے شمس ہے کہ سورج نکل رہا ہے، لیکن اذا کئی دروں میں ایک نیزے کے برابر اونچا ہو پھر اشراق نماز کا وقت ہوتا ہے۔ یہاں ہزاروں لوگ غلطی کرتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں اللہ اکبر شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ تو عین سورج نکلنے کا وقت ہے، اس وقت نماز ویسے بھی ناجائز ہے۔ سورج نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو یا سر پہ کھڑا ہو تو نماز جائز ہی نہیں ہوتی۔ تو افضل یہ ہے کہ 2 رکعت آپ جو ہے سورج نکل کے چڑھنے کے بعد پڑھیں، لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں جب چاہو پڑھ سکتے ہو۔ ابری ہوئی ہڈی ہے تو 2 ٹخنے ہیں اور یہ اوپر کا حصہ یہ ابری ہوئی ہڈی ہے، تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں اگر دوائی میں خوشبو ہے تو نہ لگائیں۔ بہرحال آپ کی ہڈی جو ہے وہ ظاہر ہو، جوتا پہننے، چپل وپل پہننے، بس۔ دم ہوتا ہے، صدقہ تو مطلق خیرات ہے نا، صدقے میں تو آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں، لیکن دم میں تو ہر حال میں بکری ذبح کر کے تقسیم کرنی ہوگی۔ عورت حالت احرام میں ہے اور مرد جو ہے وہ بغیر احرام کے ہے، اس کو بوسو کنار کرے، بالکل حرام۔ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے اندر اپنی بیوی سے بھی شہوانی بیعت کرنا ناجائز ہے، چاہے اس کو احرام ہو یا تجھے ہو۔ ایک پر تو پابندی ہے نا، جب ایک پر پابندی ہے دوسرے پہ خود بخود ہو گئی۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اس بیچارے کو موقع ہی ملا ہو کہ احرام میں چپ رہے گی، آگے پیچھے بات نہ مانتی ہو، ہوتا ہے نا جی کہ آگے پیچھے میں بات کروں گا مارے منہ پہ دھپڑ، ابھی تو احرام میں چپ کھڑی رہے گی بیچاری، کیا کرے؟ بالکل حرام ہے، ناجائز۔ بہرحال ادخلنا الجنت مع الابرار یہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ اس کی عادت بناؤ کہ قرآن کا حصہ لگے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا۔ شروع سے مراد سورج نکلنا ہے۔ اگر ہم نے 5 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ سے آنا ہے، آپ وہیں سے حج کی نیت کر کے بھی آ سکتے ہیں، اگر چاہیں تو عمرہ اور کر لیں، عمرے کی نیت کریں، مکہ عمرہ کر کے پھر 8 کو حج کی نیت کر لیں۔ کہتے جی کہ ہم جب احرام باندھ کے آئے، مغرب کی نماز کے لیے میں مسجد گیا، میں گر گیا اور مجھے چوٹ لگی اور خون بھی نکلا، کوئی بات نہیں۔ یہ کیا مطلب ہے خون نکلے تو دم پڑ جائے؟ خون بھی تیرا نکلے، اللہ سزا بھی تجھے دے یا نہیں؟ یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی۔ میرے بدن پہ زخم ہے، جب بھی میں احرام باندھتا ہوں تو اس سے خون نکلتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، ویسے پٹی باندھ لیا کریں، لیکن نکلتا رہے تو نکلتا رہے۔
انشاءاللہ حج کے فرائض سارا کچھ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے، دم نہیں پڑتا، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ اگر ہم اپنے جوتے بیگ میں رکھ لیں اور بیگ لٹکایا ہو طواف میں، کوئی حرج نہیں۔ اگر بغیر وضو کے طواف کیا ہے فوراً طواف دوہرا لو، ورنہ دم دینا پڑے گا۔ کہتے جی کہ اگر احرام کی حالت میں میاں بیوی ہیں، حرم میں کٹھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے، اگر فرض نماز ہے تو نہیں پڑھ سکتے، اور کوئی نفل وغیرہ ہے تو پڑھتے رہے، کیونکہ فرض میں عورت آگے ہو یا برابر ہو نماز نہیں ہوتی۔ عرفات والے دن اگر اللہ مسجد میں پہنچا دیں، پھر جھگڑے نہ کریں، امام کے پیچھے نماز پڑھیں، وہ قصر پڑھائیں گے اور جمع بھی کریں گے۔ لیکن اگر آپ وہاں نہیں پہنچے اور اپنے مسلک پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہر کیمپ میں جماعتیں بھی ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کہتا ہے جی کہ ہم نے جو وضو کیا حمام میں، ہم ننگے تھے، اس کے بعد ہم نے غسل کیا، تو کیا وہ ننگی حالت میں وضو ہو جائے گا، ننگی حالت میں غسل ہو جائے گا؟ نہیں، یعنی اللہ نے آپ کا عقل کو چھین لیا ہے، ساری میری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے بندے اگر ننگی حالت میں غسل ہو گیا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوگا؟ تو چھوٹی چیز ہے، بڑی تو ہو گئی۔ خدا کے بندے جب حمام بند ہے ہم کیوں ننگے ہیں؟ اگر کوئی رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، ہم ان کے نام پہ قربانی کریں، بالکل جائز ہے۔ بازار میں جو باہر کی مرغیاں ملتی ہیں، میرا بھائی ہمیں تو اس کے حلال ہونے پر کوئی یقین نہیں، کیونکہ باہر کے جو ملک ہیں جو اسلام کے اتنے بڑے دشمن ہیں کہ فلمیں بنا رہے ہیں، وہ ہمیں حلال کر کے چیز بھیجیں گے۔ اور اگر تم 4 دن مرغی نہ کھاؤ تو کیا اندیشہ ہے؟ فوت ہو جاؤ گے۔ یہاں مکے کی مرغی بھی تو ملتی ہے، خلیج کی ملتی ہے، وطنی ملتی ہے، وہ لے آپ، وہ حلال ہے۔ میں نے نماز ظہر جب ادا کر لی، پیشاب کی حاجت ہوئی، میں گیا، میں نے دیکھا تو میرے کپڑے پہ غلاظت لگی ہوئی، نماز دہرائے، پلید کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی۔ حنفی مسلک میں عصر کے بعد طواف کے 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ طواف کے دوران میں بات کرنے کی اجازت ہے، نماز کے حکم میں ہے، نماز نہیں ہے۔ الطواف کالصلاۃ ہے، ورنہ نماز میں چلنے پھرنے کی اجازت ہوتی ہے کوئی؟ قضا نمازیں پڑھتے رہیں بس، جتنا اللہ ہمت دے۔ اگر میں نے مکروہ اوقات میں 2-3 طواف اکٹھے کر لیے، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، بالکل جائز ہے۔ حج بدل میں جب بھی نیت کریں گے اسی آدمی کی، ہر کام میں جس کا حج کر رہے ہو، کنکری مار رہے ہو، عرفات جا رہے ہو، احرام باندھ رہے ہو، ہر کام میں اس کی نیت ہو۔ مستقل قدم پر ہاتھ لگانے سے کوئی دم نہیں پڑتا۔ طواف کے دوران موقع ملے رکن یمانی کو ہاتھ لگائیں، اگر احرام ہے اور عطر لگا ہوا ہے تو نہ لگائیں۔ موزے پہن کے عمرے نہیں ہوتے۔
ایسی آگ جو شدید گرم والی ہے، اور ان کو تسقا من عین، ایسے چشمے سے پانی پلایا جائے گا جو کھولتا ہوا ہوگا، آنیۃ، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یعنی اگر ہم پر نعوذ باللہ ہمارا نبی جھوٹ بولے تو ہم پکڑ لیں گے۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتے، طواف کے ہر چکر پر جب حجر اسود پہ آئے تو اللہ اکبر وللہ الحمد، چہرہ اور سینہ دونوں حجر اسود کی طرف کر سکتے ہیں، کیوں وہ وقوف ہے، طواف نہیں، وہاں ٹھہر جائیں گے نا۔ تقوی پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حرام کھانے سے بچیں اور تقوی والے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ گناہ کا موقع ہی نہ ملے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اگر گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر تو گناہ سے آدمی نہیں بچ سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ سگریٹ نوشی اسلام میں کیوں منع ہے؟ اچھی چیز ہے؟ نہیں، آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ سگریٹ نوشی اچھی چیز ہے۔ اپنے پیسے کو آگ لگانا، اپنے سینے کو آگ لگانا، اپنے ہاتھوں کو جلانا، کینسر پیدا ہونے کا ذریعہ بننا، اس کو اسلام نے اسی لیے حرام کیا ہے۔ نماز عصر کے بعد میں نے 2 طواف کیے، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں بس۔ اگر طواف کے دوران میں ہم قرآن شریف دیکھ کے تلاوت کریں کوئی منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ڈر ہوتا ہے، رش ہے، بے ادبی ہے، دھکا لگ گیا، قرآن گر گیا۔ اچھا آپ ادھر قرآن کو کوشش کریں بچانے کی، ادھر عورتیں آ گئی ادھر، تو اس لیے بہتر وہی ہے، اگر قرآن پڑھنا طواف میں افضل ہوتا تو ہمارے نبی پاک قرآن پڑھتے۔ ویسے جائز ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہم آج کو منا گیا تھا، وہاں جگہ نہیں ملا تھا، عرفات چلا گیا، کوئی بات نہیں، شکر کرو عرفات میں تو جگہ مل گیا نا، ورنہ تم تو طائف چلے جاتے۔ حرم میں نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں، وہ حلق اور قصر نہیں کراتا، کہتا ہے زلفیں سنت ہیں، اور جس نبی کی سنت زلفیں ہیں اسی نبی نے تو اس طرح پھروایا ہے۔ تمہاری زلفیں حضور کے زلفوں سے نعوذ باللہ زیادہ قیمتی ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ ساری دنیا حضور کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے جی، آپ دعا کریں تو بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر حجر اسود پہ ہاتھ لگ جائے تو چوم لیں، نہ لگے تو اشارہ کافی ہے۔ اگر حاجی اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر لے بالکل جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنی رشتہ دار عورت کو ایک حق بات کہی، لیکن اس نے مجھے کہا کہ 1 گز کی داڑھی رکھی ہوئے میری توہین کی۔ تم نے عورت کو ہی حق بات کہنی تھی، مردوں کو کیوں نہیں کہی؟ نہیں، تمہیں حق کہنے کے لیے عورتیں ملتی ہیں،
کہا تو ٹھیک اس نے کہ داڑھی رکھی ہوئی آ گئے عورتوں سے باتیں کرنے کے لیے. غیر محرم عورت سے بات کرنا حرام ہے. اللہ کے نبی پردے سے خطاب فرماتے تھے, یا معاشر النساء تصدقنا. اگر ایک آدمی دولت مند بھی ہے, صیت مند بھی ہے, اس کا عمرہ کوئی دوسرا کرے بالکل نہیں, وہ خدا کرے اس کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے. زوال کے وقت میں کیوں منع کی؟ زوال کے وقت میں تو نماز عین سورج جب سر پہ ہو, جب زوال ہو جائے پھر تو نماز جائز ہوگی. اللہ کے بندے, یہ لوگوں نے بنایا ہوا کہ زوال کے وقت بنا ہے. زوال مانا سورج ڈھل جانا, عین استوا میں منع ہے, کیونکہ اس وقت سورج کے پجاری جو ہیں سورج کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ نے منع فرما دیا کہ غیر اللہ کی عبادت سے مشابہت ہوتی ہے, نہ کرو. طواف کے دوران میں اگر اذان ہو جائے, بالکل اذان کا جواب دے سکتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ ہندوستان میں جب آدمی مر جاتا ہے, اس کا جنازہ لے آتے ہیں تو اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے, تاکہ جب کھڑا ہو تو رخ کدھر ہوگا. اگر ہم سر قبلے کی طرف کر دیں تو جب اٹھے گا تو پشت ہوگی یا رخ ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری بیوی نے بھول کے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے, 1-2 ریال خیرات کر دیں. طواف کے دوران کعبہ شریف کو بالکل نہ چھوئیں. دم تو نہیں پڑے گا لیکن چھونا منع ہے. اگر کسی عورت نے حالت حیض میں نعوذ باللہ طواف بھی کر لیا, صفا مروہ بھی دوڑ لیا, سارا عمرہ مکمل کر لیا, اللہ معاف کرے, پاک ہونے کے بعد فوراً طواف لوٹاؤ, توبہ بھی کرو ورنہ دم دینی پڑے گی. میں نے شوال میں عمرہ کیا ہے, پاکستان سے آیا ہوں. آپ کا حج تمتع ہوگا, آپ بقرعید لازماً رکھیں گے اور اپنے پیسے سے والدہ کے لیے حج کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے. طواف زیارت تو شروع ہی 10 کو ہوگا, پہلے تو طواف زیارت نہیں ہوتا. اگر آپ چل نہیں سکتے ریڑی پہ کر لیجیے گا. اگر ہم اب مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے یا عرفہ یعنی حد حرم کے باہر جا کے احرام باندھنا ہوگا. طواف زیارت شروع 10 کو ہوگا, پہلے تو کوئی طواف زیارت نہیں ہوتی. اس کا ٹائم, جیسے ابھی کوئی فجر کی نماز پڑھ لے کہ پتہ نہیں نیند آ جائے نہ کھلے پڑھ لوں, جب وقت ہی نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی. مسجد عائشہ میقات کے اندر ہے, حرم کے باہر ہے. میقات تو مدینہ منورہ ہے, ادھر میقات رابق کے پاس ہے. صفا اور مروہ پہ کون سی دعا مانگیں, جو تمہیں آتی ہے مانگو, کسی دعا کی پابندی نہیں ہے. اگر 8 مہینے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرنے سے پتہ چلے کہ اندر نعوذ باللہ بچے کی حالت خراب ہے, تو اگر طبیب حاذق ہے, مسلمان ہے, وہ کہتا ہے کہ گرانا ضروری ہے تو گرا سکتے ہیں.
دار ندوہ اب تو ٹوٹ گیا اللہ کے بندے، تمہیں وہاں کیوں جانا ہے؟ یعنی کوئی مشرکین مکہ سے کوئی دوستی تھی تمہاری؟ نہ کیوں ڈھونڈنے پھر رہے ہو؟ دار الندوہ ٹوٹ گیا، اسلام غالب آ گیا، وہ تو باب الفتح کے قریب انہوں نے کمرہ بنایا ہوا تھا، وہاں ڈیرا لگاتے تھے، الحمدللہ اب تو سارا حرم ہو گیا۔ اگر صفا مروانی دوڑا دم ادا کرے، ویڈیو موبائل کے ویڈیو پہ فلمیں بنانا بالکل حرام ہے۔ یہ پتہ نہیں مٹ گیا پانی سے، پڑا نہیں جاتا۔ میں نے احرام کی حالت میں طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لیا، بعد میں مجھے پتہ لگا کہ کچھ بال چادر پہ گرے ہوئے تھے، کوئی حرج نہیں، جو بال خود ٹوٹ جائے اس میں کوئی جرمانہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔